بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحی رم چودھری ایڈوکیٹ اور ہمارے چینل لا جسٹس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ لسٹ آف وٹنسز کسے کہتے ہیں، لسٹ آف وٹنسز کیسے داخل ہوتی ہے، اس کے داخل ہونے کی میعاد کیا ہوتی ہے، اور اگر یہ داخل نہ ہو تو پارٹیز کو کیا ریمیڈیز حاصل ہوتی ہیں۔ لسٹ آف وٹنسز ہم اسے کہتے ہیں جو گواہان کی لسٹ جو ہے ہم عدالت میں پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ گواہان جو ہیں یہ ہماری طرف سے عدالت میں ہمارے بیان کی تائید اور مدعا علیہ یا مدعی کے بیان کی تردید کریں گے، یعنی کہ جو پارٹیز ہے وہ اپنے جو گواہان جو ہیں وہ عدالت میں پریزنٹ کرے گی، اور جس لسٹ کے تحت وہ پریزنٹ کرے گی تو وہ لسٹ جو ہے وہ لسٹ آف وٹنسز کہلائے گی۔ بمطابق قانون سول پروسیجر کوڈ جب ایشوز فریم ہو جاتے ہیں تو 7 دن کے اندر سرٹیفکیٹ آف ریڈینس ٹو پروڈیوس ایویڈنس کے ساتھ جو ہے لسٹ آف وٹنسز پارٹیز کو عدالت میں جمع کروانی ہوتی ہے، جس کے لیے عدالت جو ہے وہ دن فکس کرتی ہے۔ کسی پارٹی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس لسٹ سے ہٹ کر عدالت میں گواہ پیش کرے، لیکن اگر کوئی پارٹی آفٹر شوئنگ گڈ کاز کسی اور گواہ کو پیش کرنا چاہتی ہے تو عدالت اس کی وجوہات ریکارڈ کرتے ہوئے اسے ایسی اجازت دے دیتی ہے۔ آرڈر 16 رول 1 ایک مینڈیٹری پروین ہے۔ مینڈیٹری پروین کی کیا نشانی ہے، اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے، جس کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گی کہ مینڈیٹری پروینز کی کیا نشانی ہے اور ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ پروین مینڈیٹری ہے اور یہ پروین مینڈیٹری نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو پروین جو مینڈیٹری ہے اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر 7 دن کا وقت مقرر ہے لسٹ آف وٹنسز کا تو 7 دن کے اندر ہی ہم نے لسٹ گواہان وہ داخل کروانی ہے، اور ایسی جو لسٹ ہے اس میں ہمیں ایکسٹینشن نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایسے نظائر سامنے آئے ہیں جس میں اعلیٰ عدلیہ نے لسٹ آف وٹنسز پر لینینٹ ویو لیتے ہوئے لسٹ آف وٹنسز جو ہے وہ 7 دنوں کے بعد بھی جمع کروانے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ بمطابق اعلیٰ عدلیہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کو اوائڈ کرتے ہوئے معاملات کا میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حال ہی میں 2023 وائی 37 میں اعلیٰ عدلیہ نے 2018 SCMR 762، 2012 SCMR 1258، 2004 سپریم کورٹ 154 کا حوالہ دیتے ہوئے لسٹ آف وٹنسز داخل کرنے کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ لسٹ آف وٹنس داخل کرنے کی تاریخ کئی ماہ پہلے ختم ہو چکی تھی، لیکن اعلیٰ عدلیہ نے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لسٹ آف وٹنسز ود کاسٹ داخل کروانے کا ایک موقع دیتے ہوئے ٹیکنیکلٹیز کو اوائڈ کرتے ہوئے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پارٹیز کو لسٹ آف وٹنسز داخل کرنے کی اجازت دے دی۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ لسٹ آف وٹنسز داخل کیوں نہیں ہو سکتی ہے، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لسٹ آف وٹنسز جو ہے وہ جمع کروانے سے رہ جاتی ہیں۔ تو ادھر میں آپ کو اپنا ہی ایک تجربہ پریزنٹ کرتی ہوں کہ یہاں پر میں اپنے تجربے سے بات کرتی ہوں کہ لسٹ آف وٹنسز جو ہے وہ مقررہ وقت میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی ہے۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب عدالتیں جو ہے حکم امتناعی عارضی کی درخواست کا فیصلہ کرتی ہیں تو اس کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی لسٹ آف وٹنسز اور سرٹیفکیٹ آف ریڈینس ٹو پروڈیوس ایویڈنس کا جو داخل کروانے کے احکامات صادر کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جو تاریخ ڈلتی ہے وہ تقریباً 1.5-2 ماہ کی ڈال دی جاتی ہے۔ حالانکہ جب حکم امتناعی کی بحث ہوتی ہے تو کئی ماہ تک حکم امتناعی جو عارضی ہے اس کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ پارٹیز بار کورٹ جاتی ہیں، وکلاء بار کورٹ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ عدالتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر دونوں پارٹیز بھی تھوڑا لاپرواہ ہو جاتی ہیں اور وکلاء بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں عدالتیں کب فیصلہ کریں گی۔ لیکن جیسے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ پارٹیز کو اور وکلاء کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، ان کو مطلع کیے بغیر وہ حکم امتناعی عارضی کی درخواست کا فیصلہ کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ فہرست گواہان داخل کرنے کے بھی احکامات صادر کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سرٹیفکیٹ آف ریڈینس ٹو پروڈیوس ایویڈنس داخل کرنے کے بھی احکامات صادر کر دیتی ہیں، جس میں وکلاء کو کئی نقصان ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو نقصان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر حکم امتناعی عارضی کا فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ اپیل میں نہیں جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لسٹ آف وٹنسز ٹائم بارڈ ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے اگر لسٹ آف وٹنس آپ نے داخل نہیں کروائی ہے تو کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے
جو عدالت میں اپنا کیس کیسے ثابت کرے گی۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ دعویٰ داخل کریں، دعوے کے ساتھ، جس طرح فیملی کیسز میں ہوتا ہے کہ ہم فریض گواہان دعوے کے ساتھ داخل کر دیتے ہیں، اس طرح سول دعویٰ دائر کرتے ہی اس کے ساتھ ہی ٹیکنیکلٹیز اور پرابلم سے بچنے کے لیے فریض گواہان اسی وقت ایٹ اے اسپاٹ، جو آپ اپنے گواہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، محکمہ مال کے گواہ ہیں یا جو آپ کے پرائیویٹ گواہ ہیں یا کوئی سرکاری گواہ ہیں، ان کو لسٹ آف وٹنس میں ایٹ اے ٹائم آف جو فائلنگ سوٹ، اسی وقت جو ہے ان کو پارٹ آف فائل بنا لیں، تاکہ آپ جو ہیں یہ ٹیکنیکلٹی سے بچ سکیں اور آپ کا کیس جو ہے وہ خراب بھی نہ ہو۔ تو ہمیں اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تو ہمیں اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔